ایک ہے ذکر حسین اور ایک ہے فکر حسین۔ ہمیں سیدنا حسین کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ خاندان نبوت ہے، اہل بیت رسول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب اور لاڈلی بیٹی کے فرزند ارجمند ہیں، تو ان کا ذکر ہم سب کی آخرت کی نجات کا سبب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا حسین اور جناب سیدنا حسن، یہ دونوں بزرگوں کا یہ نام حسن اور حسین حضرت آدم سے لے کر ان تک پہلی امتوں اور نبیوں اور قوموں میں کسی کا نام نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلے حضور نے اپنے ان دو شہزادوں کا نام رکھا، یہ ان کے نام کی ایک خصوصیت ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وازواجہ وعترتہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل قدر سامعین، ناظرین محترم، میں عبد الکریم ندیم، مدیر مرکز تربیت المبلغین جامعہ امداد العلوم خانپور، تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ یہ شب یوم عاشورہ ہے۔ کل 8 محرم کے جمعہ پر میں نے ایک سفر کیا۔ جمعۃ المبارک کے بعد میری طبیعت بہت ناساز ہوئی، بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے موسم کی شدت، حدت اور گرمی کی وجہ سے مجھے سفر سے بھی روک دیا اور آرام کا مشورہ دیا، تو میں تمام پروگرام منسوخ کر کے اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات سے اس ویڈیو پر پیغام کے ذریعے سے مختصر سی اہم دینی ضروری باتیں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی چیز، محرم الحرام اشہر حرم میں سے ایک بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ محرم اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک اہم دن جس کو یوم عاشور کہتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام، بعض علماء نے اس عاشور کو عشر سے لیا ہے کہ اس 10 تاریخ کے 10 اہم تاریخی واقعات ہیں جن کی تفصیل مختلف کتابوں میں ہے۔ میں اس وقت اس ساری گفتگو کا متحمل نہیں ہوں۔ یہ تمام واقعات سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ گویا یہ عاشورہ کا دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ کے محبوب کے 2 عمل اس امت میں عاشورہ کے دن کے جاری و ساری ہیں اور اس کی اہمیت ہے۔ ایک تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت کرے، یعنی اپنے عزیزوں پر، بہن بھائیوں پر، خاندان پر، اولاد پر، رشتہ داروں پر، یا اس کو وسعت میں لے لیں ہمسایوں پر، دین پڑھنے پڑھانے والوں پر رزق کی وسعت کرتا ہے، ان کو اچھا کھانا بنا کے دیتا ہے، ان کی ضیافت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے رزق میں وسعت فرماتے ہیں۔ پہلا پیغام تو میرا آپ سے یہ ہے کہ کل کے دن میں سنت سمجھ کر
کسی رسم اور بدعت سے ہٹ کر اس عمل کو کریں تاکہ اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منقول ہے وہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور 9-10 یا 10-11 کا روزہ آپ نے رکھنے کو پسند فرمایا۔ اس لیے عاشورہ کا روزہ مستحب ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اللہ اس کے رکھنے والے کو اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا اس دن کھانا پینا یا لہو و لعب سے پرہیز کر کے اس روزے کی سنت کو زندہ کیا جائے، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تیسرا، جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی واقعات اس ماہ محرم کے یوم عاشورہ میں ہیں تو ان میں جناب آدم کی توبہ کی قبولیت، حضرت آدم کی خلافت اور ان کا مسجود ملائک ہونا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے لگنا، موسیٰ علیہ السلام کا دریا پار کر کے نجات حاصل کرنا، فرعون کا تباہ و برباد ہونا، اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یوم النجات ہے، نجات کا دن ہے، تو اس دن استغفار کثرت سے کی جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک تسبیح کم از کم استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مستحب ہے، ضرور پڑھے۔ ویسے تسبیحات مسنونہ کا اس دن اہتمام کرے۔ تیسرا، کلمہ کی تسبیح، کلمہ طیب کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، اور بالخصوص رحمت کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود شریف کی کثرت کرے کہ درود حضور کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور آخرت کی نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ چند اعمال بہت اہم ہیں جو اس دن کرنے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ اس دن قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اذکار اور نیک محافل کا اہتمام، یا یہ ہے کہ مساجد اور نیک جگہوں پر بیٹھ کر خیر کی باتوں میں یہ وقت گزارنا چاہیے، رسومات سے، رواجات سے، خرافات سے، اور ایسی جگہیں جو شریعت میں متروک، ممنوع اور حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ تو بات میں نے مختصر سی عاشورہ کے متعلق عرض کی ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ذکر حسین اور ایک ہے فکر حسین۔ ہمیں سیدنا حسین کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ خاندان نبوت ہے، اہل بیت رسول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب اور لاڈلی بیٹی کے فرزند ارجمند ہیں، تو ان کا ذکر ہم سب کی آخرت کی نجات کا سبب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا حسین اور جناب سیدنا حسن، یہ دونوں بزرگوں کا یہ نام حسن اور حسین حضرت آدم سے لے کر ان تک پہلی امتوں اور نبیوں اور قوموں میں کسی کا نام نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلے حضور نے اپنے ان دو شہزادوں کا نام رکھا، یہ ان کے نام کی ایک خصوصیت ہے۔ حسن بڑے کا نام ہے، حسین چھوٹے کا نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ دوسری خصوصیت ان دونوں شہزادوں کی یہ ہے کہ کلاہما شبیہ رسول اللہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہم شکل ہیں۔ حسن کا چہرہ، حسین کا وجود اللہ کے محبوب سے ملتا تھا۔ صحابہ کو جب حضور کی یاد ستاتی، ان دونوں شہزادوں کو کھڑا کرتے تو حسن و حسین کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ تیسری خصوصیت جو ان دونوں شہزادوں کی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے کان میں اللہ کے محبوب نے آذان اور اقامت کے جملے ارشاد فرمائے ولادت پہ۔ جو ایک اور خصوصیت ان دونوں کی یہ ہے کہ دونوں شہزادوں کو تحنیک گھٹی اللہ کے نبی نے خود دی اور کمال درجے کی محبت تھی، سینے پہ لٹاتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے،
زبان ان کی اپنے منہ میں لے کر چوستے تھے، آقا اپنی زبان ان کو چسواتے تھے۔ اخروی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کے متعلق فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اور اماں ان کی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ امت حضرت فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول رحمت کائنات کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جناب سیدنا علی ابن ابی طالب یہ کائنات کے اولیاء کی ولایت کے تاجدار اور سردار ہیں۔ یوں سمجھیے کہ نانا مصطفیٰ ہے، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اماں فاطمہ الزہرا ہے، باپ علی المرتضیٰ ہے، بیٹا حسن مجتبیٰ ہے، بھائی حسن مجتبیٰ ہے، اور خود جناب حسین شہید کربلا ہے۔ یہ ذکر مختصراً میں نے عرض کیا ہے، یہ تذکرے ہم سب کرتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ پھر اس میں ایک خاص بات کہ تمام اہل بیت عظام کے ساتھ تمام اصحاب رسول کا عقیدت، محبت اور احترام کا رشتہ تھا۔ جناب سیدنا ابو بکر ان کو بوسے دیا کرتے تھے، حضرت عمر اپنے بیٹوں پر ان کو ترجیح دیا کرتے تھے، سیدنا عثمان ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ جناب سیدنا علی نے حضرت عثمان کے ان دنوں میں جب وہ محصور تھے دروازے پر ان کو بطور نگرانی کے متعین فرمایا۔ جناب امیر معاویہ نے ان کے لیے سب سے زیادہ وظائف کا اہتمام کیا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ ان کے قدموں کی بلکہ ان کے جوتی کی دھول کو اپنے چادر کے ساتھ صفا فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ تو تھا ذکر حسین۔ اب ایک چھوٹی سی مختصر بات فکر حسین کی کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر تو سب کرتے ہیں، حسینی فکر کیا ہے، حسین کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، حسین کی زندگی کا مدعا کیا ہے، حسین کی زندگی کا منشا کیا ہے۔ جناب سیدنا حسین کی سیرت سے اور آپ کی مقدس زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ان میں چند ایک خاص باتیں مختصر عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہے۔ جن جن کو جناب علی نے، جناب حسن نے، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین انہوں نے مانا، ان کو ماننا ہم سب پر فرض ہے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانا، حضرت عمر کی خلافت کو مانا، حضرت عثمان کی خلافت کو مانا، جناب حسن نے امیر معاویہ سے سلوک کی، حضرت حسین نے امیر معاویہ سے سلوک کی۔ تو جن کا ان کے دل میں احترام تھا، عزت تھی، اکرام تھا، ہمارے دل میں بھی یہ حسینی فکر ہے کہ وہی احترام۔ جناب سیدنا حسین نے یزیدی اقتدار کے خلاف جو آپ نے انکار کیا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا، سبب صرف یہ تھا کہ اجلہ صحابہ موجود تھے، غیر صحابی کو اقتدار سونپا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ صحابہ جو خلفائے راشدین کا دور جنہوں نے دیکھا اور خلفائے راشدین کی اولاد موجود اور زندہ ہیں، جنہوں نے صدیق و عمر عثمان کو دیکھا ہو، ان کی نظر کسی غیر صحابی پہ بھلا کیسے ٹک سکتی تھی؟ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ خلافت راشدہ کے استحکام کی خاطر، اس کی بقا کی خاطر سیدنا حسین نے یہ جنگ لڑی ہے، اور آپ نے اس مارکے میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ یہاں میں نے لفظ جنگ استعمال کیا ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ کوفیوں نے خطوط لکھ کے بلوایا، جناب سیدنا حسین پہنچے، اپنے اہل و عیال اہل خانہ کے ساتھ گئے، لیکن آگے انہوں نے بد عہدی کی، بے وفائی کی، زیادتی کی۔ اس حوالے سے وہ مجرم ہیں۔ اب یہ جنگ ظالم اور مظلوم کی تھی، حق اور باطل کی تھی۔ یقیناً حضرت حسین کے ساتھ حق تھا، حسین کے مخالف کے ساتھ نہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مظلومیت کے عالم میں تھے، دشمن ظلم کی کیفیت میں تھا۔ پھر سیدنا حسین نے اس موقع پر جو ہمیں فکر دی ہے، کبھی ہم اس پر غور کریں کہ بات تو صرف ایک ووٹ کی تھی کہ حسین کا ووٹ میرے حق میں یزید ابن زیاد اور شمر چاہتے تھے
کہ اس اقتدار کے لیے حسین اپنا ووٹ دے دے، تو جناب حسین نے سب کچھ دینا قبول کیا، ووٹ دینا قبول نہیں کیا۔ آج فکر حسین یہ ہے کہ ایک طرف ظلم ہو، جبر ہو، تشدد ہو، بے حیائی ہو، بے دینی ہو، ایک طرف علم ہو، علماء ہوں، صالحین ہوں، اہل اللہ ہوں۔ اگر ہمارا ووٹ ظالموں کے حق میں جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ حسینی مشن کے علم بردار نہیں بلکہ حسین کی دشمنوں کی صف میں کھڑے ہیں، اور اگر اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ حسینی فکر کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا حسین کی سیرت کا ایک عمل اس عاشورہ اور اس سفر میں ایک کردار ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی تلاوت کبھی ضائع نہیں ہوئی۔ اب جو قرآن پڑھتا ہے وہ فکر حسین کو سمجھتا ہے۔ ان لوگوں کے نوافل نہیں کبھی ضائع ہوئے۔ اب جو نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ فکر حسین پر ہے۔ جناب حسین کے چہرے اطہر پہ رسول اللہ کی سنت، سر پہ دستار اور فضیلت، تو گویا مسنون لباس اور مسنون چہرہ یہ حسینی فکر ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ چہرہ نہیں تو پھر ہم حسینی فکر کے حامل نہیں، ہم یوں سمجھ لیجئے حسین کے مخالفوں اور دشمنوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ جناب سیدنا حسین کا صبر اس کی علامت ہے کہ اگر ایسا حق و باطل کا معرکہ ہو، مصائب لاکھ آئیں، عذائب کم نہیں ہوتے، اپنے آپ کو پیش تو کر دے لیکن راہ حق سے آدمی پیچھے نہ ہٹے، یہ حسینی فکر ہے جو جناب حسین کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت حسین کے اہل و عیال سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اہل خانہ، بچیاں، خواتین، جناب حسین کی ہمشیرہ، ان کی ازواج، ان سب نے صبر و تحمل کیا، تو اس موقع پر صبر یہ ان کی سنت ہے اور یہی فکر حسین ہے۔ تو قیامت تک جب تک اسلام کا کوئی بھی علم بردار زندہ رہے گا، اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو آدمی بھی کوشش کرتا رہے گا، اسباب کی دنیا میں کامیاب ہو یا ناکام ہو، وہ حسینیت کا علم بردار ہے۔ اور جو بد عہد لوگوں کے ساتھ، بے دین لوگوں کے ساتھ، ظالم، جابر اور اس قسم کے وہ لوگ جو عوام پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ حسینی نہیں بلکہ دشمنان حسین کی صف میں ہے۔ اللہ ہم سب کو اسوہ حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو چھوٹی سی باتیں کی کہ ذکر حسین بھی ہمارا ایمان ہے اور فکر حسین ہماری زندگی کا اثاثہ ہے۔ اللہ ان شہداء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور کل کا دن بھی پوری امت مسلمہ کے لیے امن، سلامتی کا اور ہمارے اس وطن عزیز کے استحکام کا گزروائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔